الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولاك لما خلقت الأفلاك في المقام آخر لولاك لما خلقت الدنيا في المقام آخر لولاك لما خلقت الربوبية صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى جمال محمد وعلى عيال محمد وعلى عصر وصل محمد وعلى استقلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى إظهار محمد وعلى أبي بكر الصديق محمد وعلى عمر بن الخطاب محمد وعلى عثمان بن عفان محمد وعلى علي بن أبي طالب محمد وعلى الحسن محمد وعلى الحسين محمد وعلى بلال محمد وعلى روزة قبر بلال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے پڑھ لیا ہے آپ ایک دفعہ پڑھ لیجیے صلو علی الحبیب یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لكن السنا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں میں نے اردو میں شعر پڑھا ہے اور کریٹا باغ والے شاید اردو زبان سمجھتے ہیں کس کی آمد ہے یہ
بھی ہے کہ جس جگہ پر، جس گلی میں، جس چوراہے پہ، جس گھر کے باہر سارے کوئی لائٹ، کوئی سیور، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، لیکن جیسے ہی آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ شروع ہوتا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں لوگ 11 مہینے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، لیکن اسی جگہ کو ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس جگہ کو بالکل صاف کر کے وہاں پر روشنی کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، وہاں پر پنکھے لگائے جاتے ہیں، مسجدوں پہ روشنی کا اہتمام ہوتا ہے، مزاروں پہ پنکھوں میں، گھروں پر، گاڑیوں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور پھر کیوں نہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج کچھ نظر آتا نہیں دنیا میں، آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں، آج سرکار سرکار نظر آتے ہیں۔ میں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، میں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہر نسب عربی ہو، عجمی ہو، کسی بھی ذات پاک سے تعلق رکھنے والا ہو، پر شرط یہ ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو۔ تو جیسے ہی اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو اس شخص کے دل کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زیر مسند صدارت صوفی باصفا قبلہ پیر طریقت سید انوار علی شاہ دامن فیوزہم اور ان کے سازگار خلفاء صاحب زادگان مریدین معتقدین محبین اہل محلہ اور جہاں جہاں سے بھی لوگ جس قدر بھی لوگ آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، آخر تک آئیں گے، تمام ہی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں اللہ رب العزت کا کہ اس نے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے آج مجھے قبلہ شہنشاہ نبوت قاضی نعیم الدین کے ذریعے سے آج اس محفل میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ اللہ کریم تمام کی حاضری قبول فرمائے۔ قبلہ صاحب مزار پیر نواب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے پہلو میں جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما ہیں، اللہ ان کے تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ مزار پر
محافلوں کا سلسلہ بہت کم ہوتا ہے. حیدرآباد کے اندر گنتیوں کے مزار ہیں کہ جہاں پر یہ ربیع الاول کے حوالے سے خاص کر وہ بھی 12 روزہ الحمدللہ. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے دربار حضرت نواب علی شاہ کو انتظامیہ کمیٹی کا، اور کہ آپ لوگوں نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ علماء کو بلائیں، علماء کو سنیں، اور علم آگاہی کے حوالے سے بات ہو، شعور آئے لوگوں میں کہ مزاروں پر کس طرح لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان تمام خرابات سے کیسے بچنا ہے. یقیناً یہ تمام باتیں علماء ہی آپ تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بشارت دینا. اور خاص قاضی صاحب آپ کی توجہ بہت زیادہ چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی اس تقریر کا بہت زیادہ گہرا تعلق آپ کا جو سلسلہ ہے نکاحت کا اس سے ملتا جلتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے لیے دنیا میں بھیجے، اعلان کرنے کے لیے، توحید اور وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک علماء نے تعداد بتائی ہے کم و بیش 1,24,000 یہ تعداد بنتی. یہ کوئی کم تعداد ہے، بہت زیادہ تعداد ہے. اب ان میں ایک نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے ہیں کہ جو 70,000 انبیاء کے دادا ہیں. یعنی پتہ کیا چلا کہ 70,000 نبی تو حضرت ابراہیم کے بعد دنیا میں تشریف لائے، جن کے آپ جد امجد کہلائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھیں یا نماز کے علاوہ درود پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، تو جہاں پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں وہاں پر حضرت ابراہیم پر بھی درود پڑھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں. گویا حضرت ابراہیم کی آل کے اندر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، زکریا بھی آ گئے، یحییٰ بھی آ گئے، اسماعیل بھی آ گئے، یوسف بھی آ گئے، یونس بھی آ گئے، یعقوب بھی آ گئے. یہ تمام کے تمام ابھی حضرت ابراہیم کی آل میں شامل ہیں. حضرت شعیب نہیں، حضرت نوح نہیں، حضرت آدم نہیں، کیونکہ یہ ان سے پہلے کے لگے. حضرت دانیال علیہ السلام حضرت ابراہیم کی آل میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور سب سے پہلے حضور کی ولادت سے اب یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، اپنی اسرائیل کو. قرآن کریم کا 28واں سپارہ اس کے اندر اپنے بےعزت ارشاد آنا وَإِذْ قَالَ عِیسَىٰ ابْنُ مَرْیَمَ. اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو جمع کیا. یا بنی اسرائیل، اپنی قوم سے مخاطب ہوئے ہیں بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، سچائی لے کر آیا، کتاب لے کر آیا، تورات لے کر آیا. اب یہاں تک بات ہو گئی حضرت عیسیٰ. اب حضرت عیسیٰ نے یہ آخری کلام ہو رہا ہے، آخری خطبہ ارشاد ہو رہا ہے. اور یہ خطبہ کب ہو رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. 571 عیسوی کے اندر مکے کی سرزمین پر حضرت اللہ کے گھر آمینہ کے لال کی ولادت ہوئی ہے. 571 عیسوی سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے مخاطب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں خوشخبری نہ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. برسول، ایک ایسے رسول کی، برسول یأتی، جو آنے والا ہے من بعدی، میرے بعد، اسمہ، اس کا نام احمد.
کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے. اور یہ ایک تعجب کی بات ہے، اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور بیٹے کی پیدائش سے پہلے کوئی بزرگ یہ بشارت دے دے کہ بھائی 500 سال بعد یا 100 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد کوئی ایسا شخص آنے والا ہے، ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو جس کے یہ کمالات ہوں گے، اس پر یہ کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، تو لوگ بڑے تعجب کے ساتھ اس شخص کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ جو انتظار ہے، لفظ انتظار، یہ صرف حضرت عیسیٰ نے اعلان نہیں کیا، بلکہ پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ بات ان کے دل میں تھی کہ اللہ کے ایک آخری نبی ایسے آنے والے ہیں، آخری نبی جو اللہ کے تمام پیغمبروں میں، تمام رسولوں میں، تمام انبیاء میں سب سے محبوب ترین نبی ہوں. یہ بات ان کو بھی پتا تھا، اور ان میں سے بھی ہر نبی خواہش کرتے تھے کہ مولا مجھے آخری نبی کی حیاتی تک، ان کے زمانے تک مجھے زندگی عطا فرما. ایک شخص اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک نام آتا ہے کہ جن کی یہ دعا اللہ نے قبول کی، کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ نام کوئی نیا نام نہیں تھا اس وقت کے لیے، یہ نام وہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد، ان کی پیدائش مکمل ہونے کے بعد، ان کے جسم میں روح پھونکنے کے بعد، جب ان کو دنیا میں بھیجنے سے اب جب ان کو جنت میں رکھا اور جنت میں جس جگہ پر رکھا وہاں پر درخت تھے، نہر تھے، باغات تھے، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، جنت کی تخلیق ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بشر سے ابو البشر تخلیق انسانیت کے سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے. یہ جنتیں، یہ آبشاریں، یہ نہریں، یہ پانی، یہ بلبلیں، یہ روشنیاں، یہ نور، یہ سب پہلے موجود تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو مقرر فرشتے ہیں، اللہ نے جو مقرر فرشتے ہیں، اللہ کے نورانی جو مخلوق ہیں ان کو فرشتے کہا جاتا ہے. اور یہ آج بھی نبی کریم علیہ السلام کے دربار رسالت میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں. توجہ ہے سب سے، یہ بات کو سنیے اور مزہ لیجیے. 70,000 فرشتے خود خضرا پر، سرکار کی سنہری جالیوں پر 70,000 فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، بطار در بطار آتے گئے، سنہری جالیوں سے گزرتے گئے، اندر سے باہر سے سلام کرتے گئے. ان کا کام کیا ہے؟ صرف سلام کرنا ہے اور گزر جانا ہے، سلام کرنا ہے، گزر جانا ہے. اور حضور کے غلاموں کا بھی کام یہی ہے کہ سنہری جالیوں کے پاس سے گزرنا ہے، ہاتھوں کو باندھنا ہے، نظروں کو جھکانا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہوئے. کوئی مناجات کرتا ہے، کسی کو موقع مل جائے کوئی سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے، فریاد کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی شفاعت کا سوال کرتا ہوں. تو جو کام ملائکہ کا تھا اللہ نے اپنے محبوب نبی کی امت کو یہ کام عطا کیا. تو پتہ یہ چلا سنہری جالیوں کے پاس سے سلام کر کر گزرنا فرشتوں کی سنت. کس کی سنت ہے؟ بولے نا، کیونکہ فرشتوں کا بھی یہی کام ہے. 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں. 70,000 فرشتے صبح جب اترے، در قطار سلام کرتے ہوئے گزرتے چلے گئے تھے، تو واپس اوپر جا رہے ہیں. جو صبح آئے تھے مغرب تک سلام پڑھ کر چلے گئے، اب مغرب میں 70,000 پھر آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، قطار در قطار، قطار در قطار. کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سرکار کو سلام کرنے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، اب یہاں پر آپ بات کو سنیے اور مزہ لیجیے گا کہ جو حج اور عمرے کی سعادت کر کر آ چکے ہیں، جو ایک دفعہ گئے ہیں، جو بار بار جاتے رہتے ہیں، جو 2 سال 3 سال 4 سال اور جتنی دفعہ بھی جاتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں. اور جو نہیں گئے ہیں وہ یہ بات سن کر اللہ کی بارگاہ میں صاحب مدار کے دربار میں بیٹھ کر
کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جو فرشتہ آ گیا ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، صبح آیا شام کو چلا گیا، اب قیامت تک وہ فرشتہ جو سلام کر کے جا چکا ہے، قیامت تک وہ فرشتہ دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے حاضر نہیں ہو سکتا۔ بات آگے سمجھ میں سکتے ہیں؟ مطلب جس نے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں فرشتے نے سلام کر لیا، اب زندگی بھر اس فرشتے کی باری نہیں آنے والی۔ اب اپنی قسمتوں پہ رش کرو نا، ہر سال کرم ہو رہا ہے، سال میں کسی کو 2 دفعہ بلا رہے ہیں، گئے تھے 20 دن کے لیے، بھائی یہ بتاؤ سنہری جانیا کے سامنے کتنی دفعہ بلا رہے یار پتہ نہیں، ہر نماز کے بعد جیسے ہی باب سلام کھلتا تھا ہم لائن بنا کے پروانہ وار سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہو جایا۔ کتنی بار گزر ہو رہا ہے، پھر اس کا ایک مرتبہ سلام کرنے سے دل نہیں بھرتا، پھر باب جبریل سے باہر آتا ہے گھوم کے پھر دوبارہ باب سلام پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر بھی اگر دل نہیں بھرتا پھر اوپر آتا ہے پھر سلام کرنے چلا جاتا ہے۔ یہ سرکار کی امتیوں کو یہ تحفہ اللہ نے عطا کیا، بار بار کرم روا رہے ہیں سرکار بلا رہا ہے، وقت کی قید نہیں یہ تو کرم کی بات ہے۔ میں اس کو تھوڑا کرتا رہا ہوں، میں پڑھوں پڑھوں ساؤں والے بھائی، وقت کی جب بھی سرکار مرضی ہو بلا لیتے، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے، اور ہم گزشتہ کئی سالوں سے بچپنے سے شعر سنتے آ رہے ہیں۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے نانا حضرات، کہاں کی دولت کہاں سر قسم خدا کی یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جگہ پر بیان دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس میں قرآن بازی کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن بازی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا اس محفل کے اندر خواتین کا بھی انتظام تھا، سیپریٹ جینٹس کا بھی انتظام تھا، خواتین کی بھی قرآن بازی تھی، مرد حضرات کی بھی قرآن بازی کا سلسلہ تھا، وہ سب نے وہ رکے ڈالے جمع ہو گئے۔ اب جب قرآن بازی کا وقت آیا تو ایک پرچی نکالی گئی، جب پرچی نکالی تو ایک عورت کا نام لیا گیا، وہ عورت، اچھا یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ جو شخص اس وقت محفل میں موجود ہوگا اسی کو عمرے کا پورا پیکج مکمل کیا جائے گا، بڑی محفل میں اسٹیج یہ شرط بھی رکھی گئی۔ اب جب اس عورت کا اعلان ہوا مائک پر، وہ عورت پنڈال میں موجود، اس کا شوہر کھڑا ہو گیا، میری بیوی ہے، قریب آیا، کہا مجھے پرچی دو، پرچی اس کے ہاتھ میں دی۔ اب کہا کہ عورت تو اسٹیج پر نہیں آ سکتی، شوہر آ گیا، پرچی ہاتھ میں دے دی، تو پتا چلا کہ عورتوں میں سے کسی نے پیغام بھیجا، بھائی اس کی بیوی کا جو نکلا ہے، اس عورت کا نکلا ہے، وہ عورت محفل میں موجود نہیں۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا واقعی میں وہ گھر جا چکی ہے۔ اس نے کہا مجھے 2 منٹ دو، 5 منٹ دو، 10 منٹ دو، غریب آدمی تھا بیچارہ، غریب آدمی، کہا میں اپنی سائیکل پہ جاتا ہوں، باہر میری سائیکل کھڑی ہے، سائیکل پر بٹھا کر اس کو لے کر آ جاتا۔ کہا بابا نہیں، اصول تو اصول ہے، اب دوسری پرچی نکالی جائے گی۔ وہ وہاں روتا رہا، ہاتھ پاؤں جوڑتا رہا کہ اب بلاوا آ ہی گیا ہے تو جانے دو، کرم کرو، مہربانی کرو، روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، اور
اس قدر گڑگڑایا اس کے تار، اس کے دل کے تار محمد خیرہ کے تار سے جا چلے. اب جب دوسری پرچی نکالی گئی تو اس شخص کا نام تھا جو وہاں پر بیٹھ کر بولا. کہتے ہیں یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، بس سرکار کی مرضی ہونی چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد رسول ایسے آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. کیا ہوگا؟ احمد. زمین پہ محمد، آسمان پہ احمد. ٹھیک ہے نا، آسمان والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور زمین والے عرب لوگ، عرب کے محمد. اگر کسی بچے کے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا جاتا ہے. آج تک یہ رواج ہے. آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے آج کل سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں اس وقت کنگ ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے سلمان. تو اب نام ان کا ہے محمد، اب پورا نام پکارا جاتا ہے. مطلب عرب کے ہاں یہ رواج ہے کہ بیٹے کے ساتھ باپ کا نام پکارا جاتا ہے محمد بن سلمان. محمد بن سلمان، محمد بن فلاں، محمد بن فلاں، محمد بن فلاں. مطلب باپ کی نسبت سے اس کا نام پکارا جاتا ہے. تو جب حضرت عیسیٰ نے یہ اعلان کر دیا، اور میں نے کہا نا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، قاضی صاحب حضرت آدم سے اعلان کیوں نہیں کروایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا کہ لوگوں آخری میں نبی ایک ایسا آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اعلان کیا انہوں نے. اب آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ان کی آل میں 70,000 انبیاء آئے، کسی نے اعلان کیا سوائے حضرت ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، حضرت اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. مطلب توجہ کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ ہی سے رب نے اعلان کیوں کروایا؟ میں تھوڑا سا آسان کر کے بات کروں. میں جب آیا تو میرا اعلان معید نے کیوں نہیں کیا؟ میرا اعلان قبلہ پیر صاحب نے کسی اور شخص کیوں انتخاب نہیں کیا؟ میرا اعلان قاضی نعیم الدین نے ہی کیوں کیا کہ اب میں دعوت دیتا ہوں یہ معید پڑھ رہے ہیں، معید کے بعد آنے والے ہیں. میں راستے میں تھا، یقیناً یہاں پر اعلان ہوا ہوگا علامہ صاحب آنے والے ہیں. میں گھر سے نکلا، فون آیا ان کا کہاں پہنچے؟ میں نے بولا ہاں راستے میں ہم پہنچنے والے ہیں. تو یہاں پر بھی مائک پر کسی نام کے بعد کسی نے کہا ہوگا قاضی صاحب نے کہ علامہ صاحب نکل چکے ہیں، راستے میں ہیں، آنے والے ہیں. اقرب رزقی راستے میں ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے اقرب رزقی. تو میرے یہ کیا بنے؟ نقیب. آپ ان کے نقیب بنے، میرے نقیب بنے. ان سے پہلے جنہوں نے پڑھا ان کے آپ کیا بن گئے؟ نقیب. اور آپ ویسے بھی ماشاءاللہ ہے بھی نقیب. اللہ آپ کی نقابت میں مزید دکھار عطا فرمائے، آپ کی آواز میں سوز میں گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب اس بات کو سمجھیے گا، میں کوئی عالمانہ فاضلانہ کوئی انداز نہیں، بہت کم پڑھا لکھا بنتا ہوں جو استادوں سے پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. قبلہ جناب قاضی نعیم الدین نے میرا اعلان کیا تو یہ میرے بندے نقیب کے بھائی معید کے بعد آنے والے ہیں اقرب رزقی. یہ میرے نقیب بندے. میرا اعلان معید نے نہیں کیا، ان سے پہلے جنہوں نے پڑھا کسی نے نہیں کیا. قبلہ پیر صاحب ان کے شہزادگان یاد فرمائے، خلفاء یقیناً یہاں ہوئے، کسی نے اعلان نہیں کیا. تو پیر صاحب کا یہ انتخاب تھا کہ اعلان کرنا ہے قاضی تم نے. اللہ نے اپنے محبوب نبی کا اعلان حضرت آدم سے نہیں کروایا، موسیٰ سے نہیں کروایا، زکریا سے. اگر زبان میں حرکت نہیں دے سکتے گردن ہلا دیں. ابراہیم سے اچھا زبان میں حرکت کون نہیں کر سکتا؟ جس کے منہ میں گھٹکا ہو یا دل میں گھٹکا ہو. اس کی مجبوری ہے یا کوئی گونگا بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ اس کا میڈیکلی پرابلم ہے تو تھوڑا سا بولے، ساتھ بولا کریں. آپ بولیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا، آپ کو یاد رہے گا سب کہ ہاں فلاں اقرب رزقی آیا تھا، وہ اس بارے میں آج یہ بات بتا کر گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان
زکریا نے، ان کے بیٹے یحییٰ نے، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے، حضرت ایوب نے 1,24,000 کم و بیش ہوگا. کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اب بات کو یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں. اب آ جائیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرف. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم یہاں پر رکے ہیں، یہیں سے میں آگے بات کو ملاتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا. حضرت آدم کے والد کا کوئی نام بتا سکتا ہے؟ ان کی والدہ کا، ان کی دادا نانا کوئی نہیں بتا سکتا. تو اللہ نے حضرت آدم کو بھی ماں باپ کے اس کی قدرت کے رنگ دیکھنے میں آپ کو 2 یا 3 رنگ گنوانے لگا. بن ماں باپ کے جو پیدا کرتے ہیں انسان کو، اس کو رب کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب ان کے بعد ان کے ذریعے حضرت اماں حوا جو ہم تمام کی ماں ہیں، ان کی تخلیق ہوئی. اب کوئی بتا سکتا ہے حضرت اماں حوا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت جو ماں کے بغیر کسی کو پیدا کرتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ والد کی نسبت اگر جوڑ دی جائے حضرت آدم، چلو یار یہ پہلے آئے، ٹھیک ہے، والد کی اگر نسبت بنتی نہیں، اگر جوڑ دی جائے چلو ٹھیک ہے یہ پہلے آئے، ان کے ذریعے یہ آ گیا، لیکن ان کی والدہ، یہ 2 رنگ ہو گئے قدرت کے. اب تیسرا رنگ کیا باقی رہ گیا؟ اللہ سلامت رکھے. اب 2 چیزیں تو ہو گئی کہ بغیر ماں باپ کے انسان کی تخلیق ہو گئی. چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے. کہا یہ آدم ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مشکل کوئی نہیں لگتی بات، بہت آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میں بتانا شروع کے اندر میری بات ہوتی ہے کہ جو صبح اٹھ کر دفتر میں، آفس میں، بینک میں جا کر کوئی مینیجر صاحب قلم چلانے والا، یا صبح اٹھ کر کیلے یا فروٹ یہ ریڈی لگانے والا، دونوں بندے میری بات کو برابر سمجھ سکے. کوشش کرتا ہوں کہ بات اس پر رائے ملا کر پیش کروں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انتخاب ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حضرت بولیں، حضرت بولنے پر پابندی نہیں ہے، بولیے آواز سے. حضرت مریم والدہ کا نام ہے. اچھا، کوئی شخص دنیا اسلام کے اندر اس بات کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور میں بھی کر رہا ہوں کہ کوئی شخص حضرت مریم کے والد کا نام، حضرت عیسیٰ کے والد کا نام، حضرت عیسیٰ کی والد کا نام نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہے ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا تیسرا جو قدرت کا رنگ باقی رہ گیا تھا. تیسری بات کوئی شخص اعتراض کر سکتا تھا، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. کوئی بھی ہندو یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا خود اس پر اعتراض کر سکتا. یہ کوئی کمال تھوڑی ہے کہ بن ماں کے پیدا کر دیا یا بن ماں باپ کے پیدا کر دیا. مزہ تو تب تھا نا کہ بن باپ کے پیدا کر کے دکھاتا. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے والد تاریخ میں کہیں نظر یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ نے بن باپ کے دنیا میں بھیجا ہے. ان کی ولادت کا بھی ایک پورا کافی طویل واقعہ ہے کہ آپ جب حضرت جبریل تشریف لائے، اور جب حضرت جبریل آیا انسانی شکل کے اندر، تو حضرت مریم پاکیزہ عورت تھی، پاک عورت تھی. جب انہوں نے دیکھا یہ انسان میرے اتنے قریب ہے، آپ دور ہٹیں. قالا انی اعوذ برحمن، قالت انی اعوذ، قرآن کا 16واں سپارہ سورہ مریم. وہ کہنے لگی انی اعوذ برحمن، اللہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے. قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا. تو حضرت جبریل کہنے لگے قالا انما انا رسول، بے شک میں بھیجا گیا ہوں، رسول رب بھی، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لی آہا بالا کی غلام زکیہ تاکہ تجھے خوشخبری دوں ایک پاکیزہ لڑکے کی. یہ حضرت جبریل نے
حضرت مریم کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی. اب بات تھوڑا سا پیچھے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کے اندر بات آ سکے آسانی کے ساتھ. جب ہم نے خوشخبری دی، بشارت دی، اب حضرت مریم بڑی پریشان ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے آج تک کسی آئے محراب نے چھوا تک نہیں، قریب نہیں آیا، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ رب کو قدرت کا نظارہ بھی تو دکھانا ہے. کوئی تو ہے جو کہ نظام ہستی نظر بھی رکھے، سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو کھانا ہے لاشعور میں جگمگا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا. اس کو قدرت کے کچھ نظر دکھانا ہے، کچھ نظام ہے قدرت، اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا. اب ہوا کیا کہ حضرت جبریل نے گرمان کے آستین میں 2 روایتیں آئیں، پھونک ماری جس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی. اب جب آپ حاملہ ہو گئی، جبریل چلے گئے، اب حضرت مریم تنہا ہے، اب پریشانی کا عالم ہے، اور رب سے محو کلام بات کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ کیسے ہو گیا؟ اب میں نے آبادی میں جانا ہے، اپنی بستی میں جانا ہے، اپنے محلے میں جانا ہے، وہاں پر تو ہر کسی کی عورتیں ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں. اب میں کس طرح کیسے اس معاملات کو ڈیل کر پاؤں گی؟ حضرت مریم کو حکم خدا بندی ہوا، اے مریم یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، کہا یہ جو سوکھا ہوا تھا یہ درخت، اس کے نیچے جاؤ اور جا کر بیٹھ جاؤ. حضرت مریم اس سوکھے درخت کے پاس گئی، اور جب پاس گئی نا، آپ کو اس کنڈیشن میں بھوک لگتی ہے، ماں کو اس جو پروسیس ہوتا ہے پریگننٹ کے بعد، اس کے اندر بھوک شدت سے لگتی ہے، کیونکہ وہ 2 جگہ نظام منتقل ہوتی ہے، خطبی اور بچے کے اندر نظام منتقل ہوتی ہے، یہ نظام قدرت. جب بھوک کی شدت آپ کو لگی تو حضرت مریم کے لیے حکم خدا بندی ہوا، اے مریم یہ جو درخت کی شاخ تمہاری طرف لٹک رہی ہے اس کو پکڑ کے ہلاؤ. کہا یہ تو سوکھی ہوئی ہے، یہ تو جھڑ جائے گی. کہا تم پکڑو تو صحیح. حضرت مریم نے اس شاخ کو پکڑا، جیسے ہی حضرت مریم کے ہاتھ اس سوکھی ہوئی شاخ کو لگے، وہ یکدم تازہ ہو گئی، اور وہ جو شاخ، وہ جو درخت تھا، وہ کھجور کا درخت تھا، اس کو پکڑ کر حضرت مریم نے پکڑ کر ہلایا تو تازہ کھجور. حضرت مریم نے وہ تازہ کھجوریں کھائیں، اور آپ کے پاس قریب میں پانی ایک چشمہ تھا، پانی کا سیراب ہو کر پی لیا. اب رب نے کہا کہ اے مریم اب تمہیں چپ کا روزہ رکھنا ہے، تم نے کھا پی لیا ہے، پی لیا ہے، آج سے تمہارا روزہ ہے. روزہ کیا ہے؟ چپ رہنا ہے، بس یہ روزہ ہے. کیونکہ اس طرح اس وقت وہ احکامات روزے کے نہیں اترے تھے، کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی. کہا کہ تمہارا روزہ، تم نے چپ رہنا ہے. اب حضرت مریم بڑی پریشان ہوئی، اب یہ معاملہ بھی ہے اور میں نے چپ ہی رہنا ہے، میں اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتی. کہاں پر تم نے چپ رہنا ہے؟ حکم خدا بندی تھا. اور پہلے کے جو لوگ تھے انبیاء میں، اولیاء میں، یہ زیادہ بیب میں نہیں جایا کرتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں، نبیہ، کیونکہ عورت ذات میں اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں. نبی کی والدہ ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہے. یہ ذہن رکھیے کہ اللہ کی ولیہ ہیں. یہ کافی ایک موضوع ہے کہ ان کی کیسے ولادت ہوئی، ان کی والدہ نے کیا منت مانی، ہونا کیا تھا، ہو کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت مریم پھر قرآن کریم کا 16واں سپارہ سورہ مریم آگے چلیے. جب حضرت مریم اپنی آبادی کی طرف آنے لگی، کہا چپ رہنا ہے، چپ رہنا ہے. کہا مولا کچھ مجھے ارشاد ہو، کچھ میرے لیے. کہا اچھا زیادہ ہونا، جب تو جائے گی میری گود میں بچہ ہوگا، تو جانا بعد میں جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے، جب تک اس بچے کو گود میں لے کر پھر اپنے گھر کی طرف جانا. اللہ اکبر. حضرت مریم کے ہاں ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ کی آپ نے لپیٹا کپڑے میں اور آگے نظر نیچے کیے ہوئے ہیں، خرامہ بستی کی طرف آ رہے ہیں. ایک عورت نے دیکھا، ہائے مریم یہ تو کیا کر بیٹھی ہے، یہ کس کا بچہ لیے گھوم رہی ہے. کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. تیرا بھائی ہارون تو یا ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا. یہ تو کیا بات کرتی ہے؟ تیرا بھائی ہارون تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہارون علیہ السلام حضرت مریم کے رشتے میں بھائی لگتے تھے. کہ تم نے کیا کیا ہے اے ہارون کی بہن؟ ساری چیزیں ہوتی گئی، آپ گزرتی گئی. ایک چوراہے پر آپ آ کر رک گئی. جب کانوں کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اور حکم خدا بندی تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے. اب دیکھا کہ سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں.
مریم نے چپ کر روزہ رکھا، آپ خاموش تھی، آپ کھڑی ہوئی دیکھا بہت سارا مجمع ہو گیا ہے، اب آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کا 16واں سپارہ اشارت الیہ سورہ مریم 16واں سپارہ اشارت الیہ، حضرت مریم نے اپنے گود میں بچے کی طرف لیٹے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اشارہ کیا تو وہ عورتیں وہ مجمع کہنے لگا، قالوا وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کس طرح ہم سے بات کرے گا، یہ کس طرح ہم سے کلام کرے گا، یہ کس طرح ہم سے گفتگو کرے گا. بس بات ختم ہو گئی. یہاں پر ان کے تانے شکن سوالات اعتراض ختم ہوئے. اب کیا ہوا؟ وہ جو گود میں بچہ تھا اس نے اپنی ماں کا آنچل ہٹایا اور ہٹا کر کہتا ہے انی عبد اللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گود کے اندر حضرت عیسیٰ نے اعلان نبوت کر دیا، لوگوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے کتاب کی عطا کی. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. ساری آگے بہت بڑی تفصیل ہے، بس میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت اما حوا، اب ان دونوں جب یہ دونوں وجود میں آ گئے تو ایک کانسیپٹ دے دیا شوہر بیوی، شوہر بیوی، شوہر بیوی. اب ان سے جتنی بھی آگے سلسلے چلیں گے تو اس کے لیے قدرتی طور پر اور سائنس نے تو اب یہ پریکٹیکل کیا ہے. فرمایا قرآن کا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. یہ قرآن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے اور جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، قدرت نے ایک پاک رشتہ بنایا میاں اور بیوی کا، نکاح ہوا، وہ دونوں ملے. عورت کا نطفہ عورت مرد کا نطفے سے ملتا ہے، مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے ملتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک غلیظ ہے، ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے، پیشاب لگ جائے، منی کا کوئی قطرہ لگ جائے تو یہ کپڑا ناپاک ہے. ذہن میں رکھیے گا بات کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں یہ پاک بھی ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو اس کو پاک سمجھتا ہے. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہوا حابیل، قابیل، دو بیٹے ہوئے. آگے بھی چلتے رہے ان کو نبوت نہیں ملی. ان کے بعد آئے نبی حضرت شیش، ان کو نبوت ملی. اب یہ جو سلسلہ چلا نا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، جوڑے سے نکاح ہوئی، شادیاں ہوئی، پاکیزہ رشتہ بنایا گیا، تب یہ نطفے دونوں کے نطفے مل کر پھر آگے نسل زر. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے کہ صاحب اولاد کر دے، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن والد کے دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتا ہوں میں اپنی اصل موضوع کی طرف. سب کے ذہن میں آگے یہ بات کہ اعلان آدم سے نہیں کروایا، شیش سے نہیں کروایا، شعیب سے نہیں کروایا، نوح سے نہیں کروایا، دانیال سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، یعقوب سے، یوسف سے، یونس سے، ادریس سے بھی نہیں کروایا، اسحاق سے بھی نہیں کروایا، حضرت الیاس سے بھی نہیں کروایا، حضرت موسیٰ سے بھی نہیں کروایا. کیا وجہ ہے؟ تو اب بات کو تھوڑا ذہن کو کشادہ کیجیے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں اللہ کے محبوب نبی آنے تھے نا، آمنہ کے لال دنیا میں آنا تھا. اللہ کے محبوب نبی، پیارے نبی. اور کون سے نبی؟ تھوڑا سا اور لطف لیں حدیث سن کر. آج کل اسکولوں میں لٹریچر پایا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. یہ غلط ہے. اصل کیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. اسلام نے 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت کیا. ٹھیک ہے. نبوت کب ملی؟
کس سے پوچھے؟ صحابہ سے پوچھے؟ اہل بیت؟ نہیں، خود سرکار فرماتے ہیں حدیث میں، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان. خود سرکار کی حدیث فرمایا لوگوں سنو، میری نبوت پر باتیں کرنے والوں سنو، میری رسالت پر بات کرنے والوں سنو، مجھے نور و بشر کے معاملات کرنے والوں سنو. فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو رہا تھا، خاکہ تیار ہو رہا تھا، جس کے لیے مٹی پانی کیچڑ وغیرہ جمع کیا جا رہا تھا. سرکار فرماتے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. دوسری جگہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم تو تیار ہو گیا تھا، ابھی روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی. سرکار فرماتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. اب آ جائیے حضرت جابر کی حدیث کی طرف، بہت مشہور حدیث ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں لولا لما خلق الخلق. حضرت جابر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، حدیث قدسی ہے. اچھا حدیث قدسی کیا ہے یہ بھی آپ سمجھیں. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوتی. حدیث قدسی ہے. سرکار فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرا رب کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے سونیا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا. لولا لما خلقت الارض، اے سونیا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ زمین نہ بناتا. لولا لما خلقت الدنیا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ دنیا نہ بناتا. اور حد ہو گئی. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار. تو پتہ یہ چلا کہ یہ آسمان ملا ہے ہمارا کا لالا صدقہ ہے، یہ زمین میری مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ شجر یہ نباتات کی جمادات کے حکم میں، یہ نباتات کے انسان اللہ جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہے، یہ اب بھی اگر ملا ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ. رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہے؟ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کر کے لے کے ادھر پڑھ توجہ رکھیے گا. قرآن ملا ان کے رحمان ملا ان کے سجدے، رحمان ملا ان کے سجدے، رحمان ملا ان کے سجدے. وہ کیا ہے جو ہم کے
علیہ السلام نے اعلان کیا اب نتیجہ دینا پورا ہو چکا ہے 5 منٹ باقی. حضرت عیسیٰ کے والد نہیں. اگر حضرت موسیٰ سے اعلان ہوتا تو وہ بھی والدہ ہیں, ان کے بھی والد ہیں, حضرت ابراہیم کے بھی والد ہیں, والدہ ہیں. یہاں تک آپ اوپر تک چلے جائیں سب کے والد والدہ. حضرت عیسیٰ سے اس وجہ سے اعلان کیا کہ میرے نبی کی آمد کا میرے نبی کی آمد کا اعلان وہ کرے جو کسی نطفے سے جسم پیدا. بات جس کے سمجھ آ جائے وہ کہے. انتخاب عیسیٰ بھی مریم کس لیے تھا کہ یہ بالکل اس چیز سے پاک تھے. نہ والد تو تھی لیکن بغیر والد کے وجود میں آ جانا بغیر ملاپ کے. اللہ اس وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کہا یہ میرے نبی کا نبی, یہ میرے نبی کا اعلان نبوت کرے گا. اور انہوں نے اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام ہوگا احمد. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی والدہ محترمہ ہیں. آج لوگ بات کرتے ہیں حضور کی بصارت کا, حضور کی سماعت کا. میں آپ کی توجہ حضرت آمنہ حضور کی والدہ ہے. بس مواہب لدنیہ کتاب کا نام ہے, اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرجت منی نورا. آپ علیہ السلام کی ولادت کبھی ہوئی نہیں, ولادت سے اب اللہ نے کیا کمالات کیا معجزے عطا کیے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ لوگوں سنو خرجت منی نورا, میں نے دیکھا جب میرے لال محمد عربی کی ولادت نہیں اس سے پہلے آپ فرماتی ہیں خرجت منی نورا, مجھ سے ایک ایسا نور نکلا, ایسی روشنی نکلی. فرمایا میں تھی تو مکے میں, میں تھی تو عبد المطلب کے گھر, میں تھی تو حضرت عبداللہ کے گھر, لیکن میں نے شام کے محلات کو اپنی سچی آنکھوں سے روشن دیکھا ہے. جس نبی کی والدہ کا دیکھنے کا یہ عالم ہو کہ مکے میں لیٹے ہوئے شام کے محلات کو سچی آنکھوں سے روشن دیکھ لیں تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ اسی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال ہم بے قصوں کے قص کے سہاروں کے سہارا, یتیموں کے والی, غریبوں کے حامی, آمنہ کے لال وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بصارت اتنی ہے کہ آج بھی گنبد خضرا سے پیر نواب علی شاہ کی درگاہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. صرف ملاحظہ نہیں فرما رہے بلکہ نام بھی جانتے ہیں, ماں کا نام بھی جانتے ہیں کہ کون خوش ہو رہا ہے اور کون کس کی طبیعت بگڑ گئی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو سرکار کی بات فرماتی خرجت منی نورا, مجھ سے نور نکلا جس میں میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیے. اللہ اکبر. بس بات تو آخری تمام کر رہا ہوں. حضور کی پھوپھی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کی ولادت ہوئی اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے جیسے ہی آپ کا ٹیبل نارمل ہو سیدھا وہ معاملات ہوتے ہیں تو ایک پاکی اور ناپاکی کا بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کو جیسے ہی ماں کے پیٹ سے جدا کیا جاتا ہے ڈاکٹر حضرات اس کو فوری طور پر کپڑے سے, رومال سے, تولیے سے, پانی سے وغیرہ سے صاف کرتے ہیں, اس کی ولادت کو دور کرتے ہیں. یہ ایک دنیا ہے. لیکن دیکھو نا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ بھی دنیا میں آئے, ان کی بھی ولادت ہوئی. جب وہ دنیا میں آئے آمنہ کے بدن سے شرم اطہر سے آپ کی پھوپھی حضرت ام الفضل گودے لے کر چل چلی تھی. ارادہ تھا کہ اس کو تھوڑا صاف کر لوں, صاف دھو پاک کر لوں, تو غیر سے آواز آتی ہے ام الفضل. کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی بھتیجا ہوا ہے, نہلانے جا رہی ہوں, صاف کرنے جا رہی ہوں. کہا تو اسے کیا پاک کرے گی, یہ تو زمانے کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے, زمانے کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ چمن تجھ سے
زمانے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اللہ اکبر سجدے کی حالت بنی اور صرف سجدے کی حالت کنڈیشن کیفیت نہیں بلکہ ننھے لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے. حضرت آمنہ فرماتی میں نے کان لگائے, حضرت ام الفضل نے کان لگائے, آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی, اے اللہ میری امت کی خیر امتی بخشش فرما, میری امت کو بخش دے. اللہ اکبر. یہی آپ فرماتی کہ جب سرکار تشریف لائے نا آنکھوں میں سرما لگا ہوا بولے نا سارے ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں بڑے تیار ہو کر جاتے ہیں. یہ دیکھیے آج 571 عیسوی کے اندر ایک مکے کی سرزمین پر ایک ایسی بھی ولادت ہوئی ہے کہ جو دنیا میں آتے ہی سجدہ بھی کیا ہے اور آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے, بالوں میں تیل بھی لگا ہوا, بالوں میں کنگھی بھی ہوئی ہے اور بیج کی مانگ نکلی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے بیج کی مانگ بنانا سنت ہے. اور ہمارے اور آپ یہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں, ہم کچھ دنوں بعد, ایک ہفتے بعد, 2 دن بعد, 3 دن بعد اس کی ختنہ کرواتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ لیکن اللہ نے فرمایا تو ہر ایک سے اللہ نے کہا خلقتا مبرأ من کل عیب. حضرت حسن صاحب فرماتے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. میرے نبی جب دنیا میں آئے تو آپ مختون شدہ تشریف لائے. اللہ, اس نبی کا ہم کیوں نہ ملانا, کیوں نہ گھروں کو سجائیں, کیوں نہ ہم جھنڈیاں لگائیں, جھنڈے لگائیں, خوشیاں منائیں, مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائیں. ایسے دیوانہ وار نعرے لگاؤ, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاؤ کہ جب جمر کے قبر میں جاؤ اور جب فرشتے تمہاری قبر میں آ جائیں اور پوچھے بتاؤ اس مرد مومن کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے, تو تم جھوم کر کہو مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. یا نبی